ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن عزور کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمنوں فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین ہے حضرت زرار پر زرہ تو دور کی بات اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے، لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ۔ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے وہ لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا اس نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ جاری تھی کہ حضرت زرار حسب معمول میدان میں اترے اور سفارہ دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایت وغیرہ دینے لگے۔ اب اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ اس سوار نے اتنی تند خوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ گھڑ سوار کون ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی، کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد نے پوچھا اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ تیسری بار حضرت خالد نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی، میں زرار کی بہن خولہ بنت عزور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ رضی اللہ نے مل کر حضرت زرار کو آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ یہ تھی ہماری اسلامی ہستیاں، اور آج ہماری نسل کس تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔